السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریحان نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت جانو۔ بحر مردار دنیا میں پایا جانے والا ایک ایسا سمندر ہے جس میں کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کو سالٹ سی یعنی نمک کا سمندر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پانی میں نمک کی مقدار اس قدر زیادہ ہے کہ کسی جاندار کا اس میں زندہ رہنا ناممکن ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے پانی کی ایک اور خاصیت بھی ہے کہ اس میں کوئی شخص یا جاندار ڈوب نہیں سکتا۔ اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ اس کے ارد گرد کی زمین جو کبھی سرسبز و شاداب ہوا کرتی تھی، بنجر اور صحرائی زمین میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے یہ جگہ قوم لوط کا مسکن تھی۔ یہ علاقہ 5 بڑے شہروں پر مشتمل تھا اور سدوم اس شہر کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ یہ علاقے نہایت سرسبز و شاداب تھے، باغات کی کثرت تھی اور کھیتوں کی پیداوار یہاں کے باسیوں کی ضرورت سے کہیں زیادہ تھی۔ لیکن دوستو، پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ سرسبز و شاداب باغ سے ثمر سے بھری خوشحال زمین بنجر اور ویران زمین میں تبدیل ہو گئی؟ شیطان نے اس قوم کو کیسے ورگلایا اور پھر اللہ کا سب سے قہر انگیز عذاب اس زمین پر کیوں آیا، جس کا قرآن کریم میں بھی تفصیل سے ذکر آیا ہے؟ اس کو آج کی وضاحتی ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، اس سرسبز و شاداب اور خوشحال زمین کے رہائشی انتہائی فاسق و فجر، انتہائی بد فطرت، بے حد بد کردار اور بہت سے گناہوں میں مبتلا تھے۔ وہ راہگیروں کو لوٹ لیتے اور سر عام برائی کرنے کے عادی تھے۔ دنیا کی کوئی ایسی برائی نہ تھی جو ان میں موجود نہ ہو، اور یہ دنیا کی سرکش اور بد اخلاق قوم تھی۔ ان سب برائیوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے بے حیائی کا ایک نیا کام شروع کیا جس کا تصور بھی اس سے پہلے کسی انسان نے نہیں کیا تھا۔ کیونکہ قوم لوط کی بستیوں میں بہت خوشحالی تھی تو بہت سے لوگ مہمان بن کر ان کی آبادیوں میں آیا کرتے تھے۔ شہر کے لوگوں کو مہمان نوازی کرنا پڑتی تھی اور یہ بات ان کو بالکل بھی گوارا نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستی کے پھلوں، اناج اور سبزیوں پر صرف اور صرف ان کا حق ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں نہ آئیں۔ یہ لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت تنگ آ چکے تھے، لیکن ان کو مہمانوں کو روکنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن بستی کے لوگ باہر سے آنے والے لوگوں کو بستی میں آنے سے روکنے کے طریقوں پر غور کر رہے تھے کہ ابلیس ایک بوڑھے کی شکل میں آیا اور ان کو کہا کہ اگر تم ان لوگوں سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو، اور جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تم اس کے ساتھ زبردستی بدفعلی کرو۔ اگلے روز ابلیس خود ایک نوجوان لڑکے کی بھیس میں آیا اور ان لوگوں سے بدفعلی کروائی، اور اس طرح وہ اس بدکاری میں مبتلا ہو گئے۔ وہ کھلم کھلا یہ فعل کرتے اور پھر اس پر خوش بھی ہوتے تھے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر اس قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ اس قوم کو اصلاح کی دعوت دے سکیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس حرام فعل کو ترک کرنے کی دعوت دی اور سمجھایا کہ یہ برائی ہے، جیسا کہ سورہ نمل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کے اپنی قوم کو کیے گئے وعظ کا بیان فرمایا ہے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو؟ کیا تم اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو؟ تم تو جاہل لوگ ہو۔ لیکن دوستو، قوم پر حضرت لوط علیہ السلام کے وعظ کا کوئی اثر نہ ہوا، کسی نے بھی ان کی بات نہ مانی اور ایمان نہ لایا۔
بلکہ وہ مزید ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فخریہ انداز میں یہ کام کرنے لگے۔ ان کو حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا برا لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بستی سے نکال دینے کا فیصلہ کر لیا اور دعوت و تبلیغ کے بدلے میں یہ جواب دیا، جیسا کہ سورہ الشعر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو تم ضرور شہر بدر کر دیے جاؤ گے۔ دوستو، حضرت لوط علیہ السلام اس دھمکی پر مایوس ہونے کی بجائے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی کوشش میں مصروف رہے، لیکن اس قوم نے خود ہی عذاب کا مطالبہ کر دیا، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ عنکبوت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر تم سچے ہو تو تم ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ قوم کے اس مطالبے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ وہ قوم اب سیدھے راستے پر آنے والی نہیں، تو انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگی، جیسا کہ پروردگار نے سورہ عنکبوت میں ارشاد فرمایا، اے میرے رب اس فساد کرنے والی قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد فرمائی۔ یہ فرشتے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو ایک دانشمند بیٹے کی بشارت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا اس کے علاوہ اور کیا مقصد ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، ہم گناہ گار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان کو ہلاک کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فکر مند ہوئے کہ وہاں حضرت لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ فرشتوں نے ان کی فکر مندی یہ کہہ کر ختم کر دی، جیسا کہ سورہ عنکبوت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رخصت ہوئے اور سورج غروب ہونے کے قریب سدوم پہنچے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے مہمان بننے کی اجازت مانگی اور حضرت لوط علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں نے ان کو اپنے پاس نہ ٹھہرایا تو کوئی دوسرا ان کو اپنا مہمان بنا لے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی قوم سے ملی ہوئی تھی، اس نے نوجوان لڑکوں کی گھر میں موجودگی کا راز فاش کر دیا۔ یہ سن کر بستی والے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے اور مہمانوں کو حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ ہود میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ اور حلال ہیں، اللہ سے ڈرو، مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی بھی نیک سیرت شخص نہیں؟ یہ سن کر وہ بولے کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں، اور جو ہماری چاہت ہے وہ تم اچھے سے جانتے ہو۔ اس کے بعد لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر لیے اور لوگوں نے گھر کا گھیراؤ کر لیا، اور ان میں سے کچھ لوگ گھر کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر فرشتوں نے حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا، اے لوط علیہ السلام، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ آپ تک ہرگز نہ پہنچ سکیں گے، آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے کسی پہر کوچ کر جائیں اور کوئی بھی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے۔ ہاں، اپنی بیوی کو نہ لینا، کیونکہ اسے بھی وہی عذاب ملنے والا ہے جو باقی قوم کو پہنچے گا، بے شک اس کے عذاب کا مقررہ وقت صبح کا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ فرشتوں کی حفاظت میں رات میں ہی شہر سے دور نکل گئے۔ قوم لوط حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بضد تھی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کا ایک کونا ان کو مارا، جس سے وہ اندھے ہو گئے۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کی طرف بدنیتی سے گئے تھے۔ الصبح اللہ کا حکم آن پہنچا تو عام عذاب میں
پوری قوم تباہ و برباد کر دی گئی، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو ان سے چھین لینے کا ارادہ کیا تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں، اب میرے عذاب کا مزہ چکھو۔ دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھیڑا اور آسمانوں تک اٹھایا اور پھر اس بستی کو الٹ کر زمین پر دے مارا۔ اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی اور ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتا۔ کچھ ہی دیر میں پوری کی پوری بستی نیست و نابود ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے وہ بستیاں الٹ دیں اور اس پر پتھر برسانا شروع کیے جو لگاتار گر رہے تھے۔ دوستو، قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ دنیا کی حسین ترین بستیوں میں آباد قوم لوط کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2200 سال قبل مسیح نیست و نابود کر کے دنیا کے لیے عبرت اور عقل رکھنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ دوستو، کچھ سال پہلے بحر مردار کے ساحل پر قوم لوط کی تباہ شدہ آثار ظاہر ہوئے، جن میں ان کا ساز و سامان اور انسانی ہڈیاں شامل ہیں، اور اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کہ ہم نے اس بستی کو ایک واضح نشانی کے طور پر عقل والوں کے لیے برقرار رکھا۔ تو دوستو، اس ناقابل معافی عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا، جو آج تک ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے، اور اس فعل کو اس قدر ناپسند فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے۔ اور ترمذی میں آپ کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ تم لوگ کسی کو اگر قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر ڈالو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔